جہاں پر ہمیں دنیا کے ہر علم سے انہوں نے ہمکنار کرنا ہے، تو دین اور دنیا دونوں کو سرخرو ہونے کے لیے کاملیت کا نمونہ پاک خاندان ہے ہمارے سامنے، کہ وہ پہلے وہ شرعی فرائض پورا کرتا ہے، پھر خداوند یسوع مسیح 12 سال کا ہے تو اس وقت اس کا ہیکل میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کھو جاتا ہے، اس کے بعد 12 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک خداوند یسوع مسیح اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، اپنے وہ والد کے پیشے کو سیکھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اور پھر یوں شریعت کی تمام تر چیزوں کو وہ اسی طریقے سے جانتا ہے جس طرح عام لوگوں کو جاننے کا حق تھا، اور پھر یعنی کہ والدین نے اپنے پورے فرائض کو پورا کیا۔ آج ہم جب اس نمونے کو جانتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا خاص ہے کہ ہم خدا سے جب تحفے کے طور پر اولاد جیسی نعمت مانگتے ہیں، خدا ہمیں اولاد دیتا ہے، تو اب اس کے بعد اولاد پا کر ان کے شرعی فرائض پورے کرنا اور انہیں دنیا داری میں جو ہے ان کی رہنمائی کرنا، یہ تمام تر والدین کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور بہت سارے والدین اس ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب جب ہم نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں تو یہاں پر ایک چیز کا بڑا خاص ہے، ضروری ہے کہ ہم پچھلے دنوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے، نئے خاندانوں کا بننا، خاندانی زندگی کا چناؤ کرنا، یہ ایک خدا کی طرف سے برکت ہے جو چلتا رہے گا۔ نئے نویلے شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ بزرگوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، دنیا داری کو سمجھنا اور شرعی فرائض کو ساتھ لے کر چلنا، یہ بہت ضروری ہے۔ نئے شادی شدہ بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیں مصروفیات ہر ایک شخص کی ہیں، کہیں نہ کہیں نظر انداز کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو، لیکن بزرگ جو ہے وہ ہر طور پر جو ہے اس طور پر انہیں وہ یاد دہانی کراتے رہتے ہیں، آگاہی دیتے رہتے ہیں، جس طرح روح القدس آگاہی دیتا رہا کہ وہ انہیں جو ہے وہ چرچ کی طرف لے کر جائیں۔ آج کی جو پہلی تلاوت سنی نا بڑی خاص ہے، اس میں دیکھیں کہتا ہے کہ جو اپنے والد کی عزت کرتا ہے نا اس کی دعا فوراً سے پہلے قبول، اس کے لیے گناہوں کی معافی، اور پھر تیسری بات کہ اس کے لیے عمر کی درازی، اور جو اپنی والدہ کی عزت کرتا ہے اس کے لیے برکتوں کا خزانہ، اور پھر کہتا ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے نا وہ اپنے والدین کی عزت اس طور پر کرے کہ جیسے وہ اپنے آقاؤں کی کرتا ہے، کہ جس نے اپنے والدین کی عزت جو ہے نا اپنے آقاؤں کے، اپنے خدا کے برابر کی ہے نا، وہ شخص جو ہے نا وہ خدا کے منظور نظر ہے۔ ہم دیکھیں پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل قوم جب بھی وہ دیکھتے تھے کہ وہ خدا سے دور ہٹتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، کسی اور طرف چلے جاتے تھے، خدا ناراض ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ یشوع بن سراح کی کتاب میں کہتا ہے کہ اپنے والدین کی عزت جو اپنے خدا کے برابر، اپنے دیوتاؤں کے برابر، اپنے مالک خالق کے برابر جو ان کی عزت کرتا ہے نا، خدا اسے برکت دینے کے لیے تیار، اسے عزت دینے کے لیے تیار۔ آج یہ والدین جیسی رحمت نعمت جو ہم نے خدا سے پائی ہے، اور ہم نے خاندان میں ایک اوڑھنا بچوڑنا ہم نے جانا ہے، تو یہ بہاریں جو ہیں والدین سے ہیں، تو کبھی بھی ان کو جو ہے بڑھاپے میں، اور آگے اس پوری تلاوت کو آپ پڑھیں تو اس میں کیا ہے، اس میں کہتے ہیں اپنے باپ کی عمر رسیدہ جب ہو جائے تو کبھی حقارت نہ کرنا، کہ اپنے باپ کو، باپ یا ماں دونوں کو، کہ بزرگی میں جب وہ اپنے آپ میں اس طریقے سے زور میں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں، بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں انہیں گھیر لیتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ایک نوجوان کی طرح اس طریقے سے نہیں وہ چیزوں کو روک سکتے، یا وہ اتنا زور نہیں ہے کہ وہ چیزوں کا سامنا کر سکیں۔ کبھی بھی اپنے عمر رسیدہ والدین کی جو ہے وہ حقارت نہیں کرنی، بے عزتی نہیں کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، کیونکہ اس وقت جیسے ہم نا دیکھو بچے ہوتے ہیں نا تو ہم دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، جب جوانی میں ہوتے ہیں چلنا پھرنا خوب آگے پیچھے عذابی، پھر آہستہ 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 بزرگی میں ہم پھر وہ بچوں جیسا ہی ہمارا ٹیمپرامنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، کہ دوسرے کا سہارا ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔
تو کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے زور میں آ کر اپنے والد کو کبھی بھی جو ہے والد کو اس طریقے سے بے عزت نہیں کرنا ہے. ہم جانیں پسند کی شادی ہو کچھ بھی ہو کسی کو نہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنانا, اپنی خوشی کے لیے دوسرے کی زندگی تباہ نہ کرنا. والدین وہ نا ساڈے مشرقی روایت دے وچ نا بڑی اچھی گل ہے نا کہ وہ جتنے سر پہ سایہ نہ ہو, جتنے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہوئے نا, وہ اس کو بڑا بدنصیب جانا جاتا ہے. ہاں جی اس کے سر پہ سایہ نہیں, خدا سایہ رکھتا ہے, لیکن عام دنیا داری کی بات بتا دو کہ جس کے سر پر بزرگ نہ ہو تو اس کو کیا جانا جاتا ہے. ہاں جی بے سہارا ہے. آج ہم جانیں والدین زندہ ہیں تو زندہ رہتے ہی ان کی زندگی کو بڑھانے کے لیے یہ پاک خاندان کا نمونہ ہمارے لیے بڑا ہی واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دیتے ہوئے اس نے کیا کہا تھا یوحنا کو, دیکھ تیری ماں, اور یوحنا کو کہا ماں کو کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا, کہ ماں کو اس نے بے سہارا نہیں چھوڑ کے گیا, اس نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں. آج یہ نمونہ ہم اپنی زندگی میں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں, ان کی عزت کریں, اور پھر اس عزت میں جو ہے ہماری زندگی کی جو بہاریں ہیں وہ انہی کی دعاؤں سے ہے. وہ کبھی بھی والدین جو ہے تکلیف میں ہو کچھ بھی ہوں, وہ خالص محبت اگر کسی سے پانی ہے نا اپنے محبوب سے نہیں پا سکتے, اپنے والدین سے پا سکتے.